جب تیرے اوپر حجاب ربانی ہوگا، رب کے علاوہ نہ سمجھ آئے، نہ سجھائی دے، نہ دکھائی دے، پھر پوچھیں گے گوہر شاہی چاہیے؟ اس وقت آپ کی زبان سے سچ نکلے گا، جو بھی نکلے گا اس وقت بولو ہاں مجھے گوہر چاہیے۔ ابھی تو بیٹھ کے جو مرضی بول دو۔ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود ہو گئے تھے۔ ذات کا علم اسی کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ذات کا علم نہیں دیا گیا امت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو رومنز نے پکڑ لیا اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم چلے جاؤ۔ ان کا تعلق تعلیمات سے تھا، ذات سے نہیں تھا، اس لیے چلے گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذات کا علم شروع ہو گیا، اور بہت سے لوگ ایسے گزرے جن کی منزل اللہ نہیں تھا، جن کی منزل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ اب جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، یہاں جب سرکار تشریف لایا کرتے تو سرکار سے ملنے کے لیے ایک بزرگ بہت عمر کے تھے، اور وہ فوج میں میجر رہے تھے، ڈاکٹر میجر چودھری، تھوڑے سے مجذوبیت کا بھی رنگ تھا ان میں۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا علم ملا تو ان کو ہر مقام پر حضور نظر آتے۔ اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ مطلب ان کو ذات کا علم ملا ہے۔ سرکار جب چلے جاتے پاکستان واپس تو پھر ان کی ملاقات ہوتی مجھ سے، تو وہ روحانیت کی باتیں ڈسکس کرتے۔ کچھ باتیں وہ ایسی ڈسکس کہتے کہ جن سے میں متفق نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ میری ساری باتوں سے متفق ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ انہوں نے عرش الہی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت و تاج پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، اور وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ بھائی عالم احدیت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، اللہ تعالیٰ کا جو وحدت ہے، اس کا تعلق ہے عالم احدیت سے، اور وہاں کسی کا گزر نہیں ہے اس لائن سے، کوئی بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم کو سرکار نے یہی تعلیم دی نا۔ اچھا، ہمارے جو اہل سنت والجماعت اور جو اہل تشیع کے جو لوگ ہیں، وہ محبت رسول میں اتنا غلو سے کام لے لیتے ہیں کہ خدا اور بندے کا فرق مٹا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ لوگ پسند نہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کر جائیں۔ تو اہل تشیع کے ہاں تو وہ منطق آ گئی، اس کی وجہ سے بڑا کام ان کا خراب ہوا، عقائد میں فرق آ گیا۔ کچھ سنیوں نے اور کچھ شیعہ حضرات نے نہ جانے عظمت رسول کیوں اپنے ذہن کے مطابق سمجھی ہے، نہ جانے وہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر ہونا چاہیے۔ لیکن آپ یقین کریں، اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ کافر ہیں، کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح مبارکہ ہے، وہ عالم وحدت میں ایک مقام ہے، اس کو کہتے ہیں مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا ہے، وہیں پر مقام محمود بھی۔ اچھا، اب ذرا آپ کو جو ہے، چونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے نہ آپ نے اوپر جا کے دیکھے ہیں وہ مقامات، لیکن جب آپ جائیں عالم احدیت میں تو ایک پردہ ہے، اس پردے کے پیچھے حضور کا لطیفہ اخفا ہے، اور اسی عالم وحدت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لطیفہ انا کا مقام ہے، وہاں پر ٹھہرایا ہوا ہے۔ ویسے تو لطیفہ انا کا تعلق جو ہے عالم احدیت سے ہے، لیکن وہاں عالم وحدت میں ٹھہرایا ہوا اس لیے ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے لطیفہ انا نے حضور کے اللہ کو دیکھا تھا، لہٰذا اب وہ امت کے لیے سنت بن گئی کہ اب سب کو جو دیدار ہوگا اسی مقام پر کھڑے ہو کر ہوگا۔
تو یہ دیدار الہی کا مسنون طریقہ ہو گیا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ بھی عالم وحدت میں، لطیفہ اخفا بھی عالم وحدت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ انا بھی عالم وحدت میں، جسے مقام محمود کہتے ہیں۔ اب اس کو مقام محمود کہا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کے لطیفہ انا کا نام محمود ہے۔ اب آپ آ جائیں دیوبندیوں کی اس دعا پر، جو اذان کے بعد جو دعا دیتے ہیں، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ تو محمد رسول اللہ کو مقام محمود عطا کر دے۔ ابے تم کو معلوم بھی ہے مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود تو ان کے ہی وجود کی ایک روح کا مقام ہے، اور تم کہہ رہے ہو عطا کر دو، تو غصاخی ہے نا۔ یہ جو ہے عالم وحدت، یہ عالم وحدت اس کو کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہاں وحدت کا مطلب ہے ملاپ، دو کا ایک ہونا۔ یہاں کھڑے ہو کر کے ہوتا ہے دیدار، یہاں تک رسائی ہے انسان کی، آگے نہیں ہے۔ اس کے سامنے جو عالم ہے وہ ہے عالم احدیت۔ عالم احدیت کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عالم احدیت رب کا لباس ہے، اس میں داخل نہیں ہو سکتے عالم احدیت۔ بس اس سے زیادہ میں اگر چاہوں بھی تو آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ اللہ کرے آپ کو اللہ کا دیدار ہو، آپ دیکھیں، اور جب آپ دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ کیا ہے۔ اچھا، نہ جانے یہ مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں اوپر نیچے کر کے تھوڑا سا اس کو کہہ دیتا ہوں۔ اوپر جو ہے ایک میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہستیاں جو ہے وہ موجود تھیں اللہ کے پاس، اور اس میں جو ہے سرکار لے گئے اپنے بندے کو۔ تو اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ گفتگو ہوئی ہے، سیدنا غوث اعظم بھی موجود ہیں، حضور بھی موجود ہیں، گفتگو ہوئی ہے، اور گفتگو کے بعد یہ تمام ہستیاں یہیں کھڑی رہ گئیں، اور صرف وہ رب آگے نکل کے داخل ہو گیا، اس لائن کو کراس نہیں کیا۔ تو چودھری میجر صاحب نے یہ کہا کہ جی انہوں نے وہاں عالم احدیت میں حضور کو دیکھا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بڑے ناراض ہوئے، بڑے خفا ہوئے۔ پھر جب سرکار دوسری دفعہ تشریف لائے تو انہوں نے سرکار سے شکایت کی کہ دیکھو جی یہ گمراہ کن باتیں کرتا رہتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بھائی میں نے اس کو بتایا کہ ایسا ایسا دیکھا میں نے، یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سرکار جو ہے فرمانے لگے کہ چلو بیٹھو میں سمجھاتا ہوں۔ تو سرکار نے جو ہے یہ سمجھایا کہ چودھری صاحب آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا علم ملا۔ یہ بات میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں آپ سے۔ ہر علم جو ہے نا، اس کی ایک روشنی ہوتی ہے اور ایک حجاب ہوتا ہے۔ ہر علم کا روشنی سے پہچان ہوتی ہے، جیسے ذات محمد کا علم ہے تو اس علم کی ایک روشنی ہوگی جس سے آپ کو حضور کی ذات نظر آئے گی، اور ایک حجاب ہوگا، حضور کی ذات کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہر علم کی ایک روشنی ہے اور ایک حجاب ہے۔ اسی طرح یہ لطیفہ انا ہے۔ لطیفہ انا کے بھی 3 حجاب ہیں۔ ایک جو ہے ظلمانی ہے، یعنی اندھیرا، ظلمت۔ اس حجاب کو ہٹانے کے لیے لطیفہ انا کو یاہو کے ذکر میں لگایا جاتا ہے، پھر یاہو کے ذکر سے وہ حجاب پھٹتا ہے۔ وہ ذکر سے صرف حجاب ظلمانی پھٹتا ہے۔ اس حجاب ظلمانی کے پھٹنے کے بعد پھر صرف نور ہی نور نظر آتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلمانی پردہ پھٹنے کے بعد اب تم آ جاتے ہو حجاب نورانی کے زیر اثر۔ اب آپ یہیں پر تجربہ کر کے دیکھیں، سورج سے روشنی نکلتی ہے، آپ دیکھیں تو اس کی وجہ سے کچھ اور نظر آتا ہے آپ کو؟ اگر بہت زیادہ لائٹ پڑ رہی ہو تو کچھ نظر نہیں آئے گا نا، بس یہ لائٹ ہی نظر آ رہی ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اب وہ یاہو کے ذکر سے تو حجاب ظلمانی پھٹا تھا، اب آ گیا ہے حجاب نورانی۔ اب حجاب نورانی کو پھاڑنے کے لیے مرشد کا تصور ہوتا ہے۔ پھر جو مرشد کا تصور جب کرتا ہے بندہ، تو مرشد کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ اس سارے نور کو چوس لیتا ہے، پھر آگے نظر آتا ہے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے؟
اب وہ حجاب نورانی بھی ہٹ گیا، اب رب نظر آ گیا۔ اب جب رب نظر آ جائے گا تو اب آپ کے اوپر رہ جائے گا حجاب ربانی، اب رب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ انہی لوگوں کے لیے آیت اتری تھی قرآن مجید میں کہ تم جہاں بھی دیکھو گے رب کا چہرہ نظر آئے گا۔ اگر مسلمان اپنے لیے سمجھتا ہے تو بتا تو تجھے کہاں نظر آ رہا چہرہ؟ دیکھو نا بھائی، اب یہاں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، کہ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، وَالْمَغْرِبُ، اور مغرب بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ کون سے مشرق اور مغرب کی بات ہو رہی ہے؟ زمین والے، وہ اپنے مشرق اور مغرب کی بات کر رہا ہے نا۔ تو یہ تب کی بات ہے نا جب تو بھی وہاں پہنچ جائے گا۔ اس زمین کے اوپر ہر جگہ رب کا چہرہ نظر آئے گا، یہ تو نہیں کہہ رہا اللہ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو جہاں کہیں بھی تم دیکھو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو پھر تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ تو اب یہ مشرق اور مغرب یہاں زمین کی تھوڑی بات کر رہا ہے اللہ، اوپر کی بات ہو رہی ہے۔ جب تم اوپر پہنچو گے تو چاہے مشرق سے ہو چاہے مغرب سے ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی اوپر جاتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ مشرق میں ہوتا ہے، کبھی مغرب میں ہوتا ہے۔ میں نے نہیں کہا، قرآن میں لکھا ہے۔ تو اب وہاں پر اگر تم کہیں بھی دیکھو گے، بھلے مشرق میں یا پھر مغرب میں، تو تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ اللہ نے اگر دیدار نہیں دینا ہوتا تو یہ کیسے کہتا کہ تم یہاں سے یہاں جانا، وہاں تمہیں کھڑا نظر آ جاؤں گا؟ یہ اللہ پتہ نہیں بتا رہا ہے کہ بھائی جب تم وہاں پہنچو تو پھر ادھر ادھر یوں میں تمہیں نظر آ جاؤں گا۔ تو جب ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مل گیا انہیں، تو اب وہ ذات محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حجاب ان کے اوپر آ گیا، ڈاکٹر چودھری صاحب۔ اب وہ جہاں بھی دیکھیں گے ان کو حضور پاک نظر آئیں گے۔ یہ سرکار نے ان کو سمجھایا، اور پھر سرکار نے ان کو کہا کہ ہم نے جو اپنے لوگوں کو علم دیا ہے وہ وحدت الشہود کا ہے، اور یہ جو کہہ رہا تھا آپ سے، یہ وہی بات کہہ رہا تھا جو ہم نے سمجھائی ہے۔ تو سرکار نے ان کو کہا کہ آپ اپنی جگہ صحیح ہو، اور یہ جو کہہ رہا ہے یہ بھی وہی کہہ رہا ہے جو ہم نے سمجھایا ہے اسے۔ اب جیسے ایک پرانا گانا ہے، ناہید اختر ایک ہوتی تھی گانے والی پاکستان میں، بہت اچھی سریلی آواز تھی اس کی، بڑے اچھے گانے گاتی تھی ناہید اختر۔ اس نے جو ہے ایک گانا گایا، وہ حیدرآباد دکن کی زبان میں، جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری تصویراں ہیں، نہیں معلوم کہ خواباں ہیں کہ تعبیراں ہیں۔ یہ وہی چیز ہے، جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری تصویراں ہیں، نہیں معلوم کہ خواباں ہیں کہ تعبیراں ہیں۔ یہ اس خاص علم میں ہوتا ہے۔ اب جب آپ کے اندر سرکار کی ذات کا علم آپ کے اندر آ جائے گا تو پھر آپ کو بھی سرکار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، نہ کچھ نظر آئے گا نہ کچھ سمجھ آئے گا۔ مجھے یاد ہے اپنی ایک دعا، مجھے کوئی یہ علم کا پتہ نہیں تھا، جب پتہ نہیں تھا تو مانگتے کیسے سرکار سے، لیکن ایک دن اچانک سرکار کی یاد میں روتے روتے میں نے ایک دعا کی سرکار کی بارگاہ میں کہ سرکار میری آنکھیں صرف آپ کو دیکھیں، باقی سب کے لیے اندھا کر دیں، میری زبان صرف آپ کے لفظ بولے، باقی کسی اور کے لفظ زبان سے نکلیں، زبان کو گونگا کر دیں، میرے کان آپ کی آواز کے علاوہ کسی کی آواز نہ سنیں، باقی سب کے لیے بہرا کر دے، لولا کر دے، لنگڑا کر دے۔ یہ دعا بڑے رو رو کے جو ہے وہ میں مانگ رہا تھا، اور مجھے پھر سرکار نظر آئے۔ پھر جب سرکار مجھے نظر آئے تو میں نے یہ دیکھا کہ سرکار سامنے کھڑے ہیں، اور سرکار کے اندر سے کئی سرکار نکل رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے میرے لطیفوں کے اوپر جا کے بیٹھ رہے ہیں، ایک ایک لطیفے پر جا کے بیٹھ گئے۔ اب وہ جب وہ ایک ایک لطیفے پر جا کے بیٹھ گئے تو اس کے بعد کہانی جو ہے بدل گئی۔ وہ لطیفہ انا پہ جا کے بیٹھے، اب سرکار کے علاوہ لطیفہ انا کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ لطیفہ اخفا پہ بیٹھے تو جو سرکار کی بات ہے اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں آئی۔ لطیفہ سری پہ بیٹھے، جو دکھائی دے سرکار ہی دکھائی دے۔ اب سمجھ گئے ہیں بات آپ؟ اب آ جائیے نماز کی طرف۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بندے کو کہ اس کے اندر کی پوزیشن کیا ہے، یہ کون سے حجاب میں ہے،
اگر تیرے اوپر حجاب ظلمانی ہے، کہیں بھی کھڑا ہو کے پڑھ لے نماز، بیکار ہے۔ اگر تیرے اوپر حجاب محمد رسول اللہ کا ہے تو محمد رسول اللہ کا نام لینا ہی تیری نماز ہے۔ اور اگر تیرے اوپر حجاب ربانی ہے تو بس تجھے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں بند کر ادھر ہی پہنچ جا، اس کو دیکھنا ہی تیرے لیے نماز ہے۔ ہم کو اس کو کہتے ہیں نماز عشق۔ نماز عشق میں دل کی حاضری نہیں دیکھی جاتی، نماز عشق میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر حجاب کون سا ہے۔ جن کے اوپر ذات محمد کا حجاب ہے وہ آنکھیں بند کر کے حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں نا۔ لوکی پنج ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ، یہ بلے شاہ نے کہا ہے نا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اساں عشق نماز جدو نیتی ہے، اساں عشق نماز جدو نیتی ہے، تد پل گئے مندر مسیتی ہے۔ یہ کہا نا انہوں نے کہ جب سے ہم نے عشق کی نماز کی نیت کی ہے نا تو پھر ہم مسجد اور مندر کو بھول گئے۔ وہ مسجد اور مندر کو کیوں بھول گئے؟ کیونکہ جو عشق کی نماز ہے وہ نماز دل کی حاضری سے نہیں ہوتی ہے، وہ جو تیرے اندر بیٹھا ہے اس کو دیکھنا نماز ہے نا۔ اگر تیرے اندر تیرے مرشد کا نقش حجاب بن کے بیٹھا ہوا ہے تو بس تو اسی کو دیکھ لے۔ بھائی سلطان باہو نے جب کہا کہ مرشد دا دیدار و باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں ہوں، وہی جب مرشد کو دیکھنا حج ہو گیا تو نماز نہیں ہو سکتا۔ مرشد کو دیکھنا کدھر ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، وہ جو اندر کا دیکھنا ہے۔ وہ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، اور ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، اور مجنون شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، اور نظارے کی ہوس ہے تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ اچھا، اب سرکار گوہر شاہی جن کو اپنا عشق عطا فرماتے ہیں، یہ بات ہے سمجھنے کی۔ اب آپ کو تھوڑا سا میچور ہونا پڑے گا، اب آپ کو یہ جو چھچورا پن ہے یہ چھوڑنا ہوگا۔ میچور اس وقت ہوتا ہے آدمی جب اس کو تعلیم مل جاتی ہے، تعلیم نہیں ہوتی ہے تو بس چیختا چلاتا رہتا ہے، ڈانس کرتا رہتا ہے۔ جیسے پاکستان میں بہت سے لوگوں کو خیال تھا کہ ناچنا گانا یہی عشق ہے۔ وہ ناچنا گانا کدھر عشق ہے؟ ناچنا گانا عشق نہیں ہے۔ کسی نے سن لیا تھا کہ لال شہباز قلندر دھمال کرتے تھے تو وہ عاشق تھے تو دھمال عشق ہے۔ وہ دھمال وہ اپنے لیے تھوڑی کرتے تھے، لوگوں کی دل کی دھڑکنیں ابھارنے کے لیے کرواتے تھے۔ دھمال کرنا کون سا عشق ہے؟ وہ تو لوگوں کے دل کی دھڑکنیں ابھارنے کے لیے دھمال کراتے تھے نا، اپنے لیے تھوڑی کرتے تھے جو عشق ہوتا۔ تو اب تم کو بھی یہ سوچنا ہے کہ سرکار تک پہنچنا کیسے ہے۔ جب تمہارے لطیفہ انا نے یاہو کا ذکر شروع کیا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ یاہو کے ذکر کی گرمی سے وہ جو حجاب ظلمانی ہوگا وہ پھٹ جائے گا۔ جب پھٹے گا نا تو باقاعدہ آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی چیز پھٹی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آواز آئے، لوگوں کو نہیں آئے گی، آپ کو آواز آئے گی، جیسے کوئی بلاسٹ ہو گیا ہے، آپ کو آواز آئے گی، اور پھر اس کا جو جلال ہوگا اس پردے کے جلنے کے بعد، وہ جلال کم سے کم 3 سال تک آپ پہ طاری رہے گا، آنکھیں سرخ رہیں گی۔ میں تو عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ پردہ جو ظلمانی حجاب جو ہے وہ ذکر کی گرمی سے پھٹ جائے گا، پھر وہ نور کا حجاب رہ جائے گا۔ اب آپ کو صرف نور نظر آ رہا ہے نا، پھر اس کے بعد جب رب کا دیدار ہوگا تو نور بھی ختم ہو جائے گا، پھر رب نظر آئے گا۔ اب یہاں اس موقع پر تمہارے اوپر حجاب ربانی آ گیا۔ جن کے اوپر حجاب ربانی آ جاتا ہے، سن نا غور سے، باقی تمہارے مقدر کی بات ہے، فتوے لگانا ہو تو لگانا۔ جن کے اوپر حجاب ربانی آ جاتا ہے وہ ہر طرح کی سنت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں قید شریعت سے آزاد ہونا۔ کیوں آزاد ہونا؟ کہ اب اس حجاب ربانی کی وجہ سے کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی اور سمجھ ہی نہیں آ رہا، وہ اسے سنت کیسے کرے گا؟ وہ غوث پاک کو کیا مانے گا؟ داتا صاحب کو کیا مانے گا؟ حضور پہ درود کیسے پڑے گا؟ یہ تو آپ کے مسائل ہیں نا، ابھی آپ کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، داڑھی بھی رکھ، یہ بھی، جہاں بھی جاؤ وہاں بھی جاؤ، کیونکہ آپ کے ذہن کے اوپر حجاب ظلمانی پڑا ہوا ہے۔ ابھی یہی آپ کے اندر چلتی رہیں گی
کہ جی اس کی تو داڑھی نہیں ہے، داڑھی رکھنا ضروری ہے، وہ یہ بھی کراؤ وہ بھی کراؤ، امامہ شریف بھی باندھو، ایسا بھی کرو ویسا بھی کرو، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اصل تمہاری چیز اور اصل کہانی شروع ہوگی اس حجاب کے پھٹنے کے بعد۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ جو ہے حجاب نورانی کے اندر رجت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔ کیوں پھنس جاتے ہیں؟ کہ ان کا جو مرشد ہے اس راستے کے لیے کامل نہیں ہوتا۔ یہ اہل طریقت کا کام نہیں ہے۔ اب یہاں پر کام ہے اہل حقیقت کا، کہ وہ اس نور سے آگے لے کے جائیں، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ رجت پسندی کا ہی شکار ہو جاتے ہیں، وہ نور ہی نور ہے بس، اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ پھر جن کو دیدار ہو گیا، اب ان کے اوپر حجاب ربانی آ گیا۔ اچھا اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، کام ڈاؤن۔ مذہب اور رسول کو کیوں پکڑتے ہیں؟ اللہ تک پہنچ جائے، ہے نا؟ اب اللہ تک پہنچ گئے، اللہ کا دیدار ہو گیا، قانونی طور پر اب دین سے اور نبی سے آپ کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ نبی جس کام کے لیے پکڑا تھا پہنچ گئے نا اللہ تک، اور آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو درود کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ ابے وہ راستے میں ہے تو سب کچھ کرنا پڑے گا۔ جب نبی نے اس کو وہاں پہنچا دیا اللہ کے سامنے، تو اب تو وہ رب میں گم ہے۔ ویسے تو ولی بھی پڑھتے ہیں درود، لیکن کیا ولیوں کو، فقیروں کو، درویشوں کو حکم ہوا ہے؟ وہاں لکھا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ولیوں کو کہاں کہا ہے؟ مومنوں کو کہا ہے۔ اب جب آپ کے اوپر حجاب ربانی آ گیا، اب آپ کو رب کے علاوہ نہ کچھ سجھائی دے گا نہ دکھائی دے گا۔ اب آپ لگا لیں فتوے کہ جی یہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ وہ پہنچ گیا یار وہاں پہ، کہنا پڑے گا نا اب تو ہمیں۔ یہ کسی نے نہیں کہا، سب چپ رہے، کسی فقیر نے یہ بات نہیں بتائی، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں غلط ہے، لیکن اب کہنا ہوگا۔ کیوں کہنا ہوگا؟ تاکہ لوگوں کے اذہان درست ہوں، چھچورا پن چھوڑ دو، جہالت سے آگے نکلو۔ بھائی یہاں سے آپ انڈیا جاتے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش جاتے ہیں، ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اتر گئے، ممبئی اتر گئے، کراچی، اسلام آباد، لاہور ایئرپورٹ پہ اتر گئے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہیں بیٹھے رہتے ہیں جہاز میں؟ نہیں، ہمیں تو جہاز سے عشق ہے۔ اترتے ہیں نا، کیوں اترتے ہیں؟ یہاں پہنچنے کے لیے جہاز میں بیٹھے تھے، اب یہاں پہنچ گئے تو اب اترو، جاؤ نا، جان چھوڑو۔ اب وہ جہاز جائے گا، کسی اور کو لے کے آئے گا۔ اسی طرح نبیوں کا، ولیوں کا کام ہے، وہ تم کو ادھر تک پہنچا دیں گے نا۔ پھر جب تم ادھر پہنچ گئے، اب تم رب کی تحویل میں آ گئے۔ ایک بزرگ تھے، بادشاہ سلامت نے ان کو بلوایا، کہا کہ جی آپ میرے دربار میں حاضر ہوں، تو وہ کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتے۔ تو بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر کو ایک آیت لکھ کے بھیجی قرآن کی، کہ ان کو یہ دکھانا۔ اس آیت میں کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اولو الامر کا حکم مانو۔ یہ ہارون رشید کے دور کا واقعہ ہے۔ تو جب اس بزرگ کے پاس یہ آیت لے کے گیا وزیر، تو اس بزرگ نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ بھائی بادشاہ سلامت کو کہنا کہ بے شک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا بالکل حق ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ میں تو اب اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا مصروف ہوں کہ مجھے حقوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اولو الامر کا وقت تو بعد میں آئے گا حضور کے۔ یعنی وہ رب کے ساتھ اتنا مشغول و مصروف ہے کہ اب کسی اور کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ جن کو وہ چاہیں گے، جب آپ کے اوپر حجاب ربانی آ جائے گا، رب کے علاوہ اب کچھ نظر آئے گا نہیں، تو پھر رب کا ایک خاص نام ہے، وہ جو الف لام را میں ہے، وہ اس نام کی جو شعائیں ہیں وہ حجاب ربانی کو ہلکا ہلکا تار تار کرنا شروع کر دیں گے۔ اس سے وہ حجاب ربانی پھٹے گا۔ جب حجاب ربانی پھٹے گا، اس کے بعد پھر سمجھ میں آئے گا کہ اور کوئی بھی ہے۔ آپ تو یہ کہتے ہیں نا جو مجھے سرکار چاہیے، بالکل ٹھیک ہے بھائی، آپ کو سرکار چاہیے، لیکن راستہ جانے کا یہ ہے
آپ کو سرکار چاہیے نا، تو راستہ جانے کا یہ ہے، یہ حجاب ظلمانی ہے، اس کو پھاڑنا ہے، پھر حجاب نورانی ہے، اس سے آگے گزرنا ہے، اس کے بعد آخر میں حجاب ربانی ہے۔ اب حجاب ربانی آ گیا ہے، اس وقت پوچھیں گے ہاں بھائی اب کیا حال ہے، کیونکہ ابھی تو آپ کے اوپر حجاب ظلمانی ہے، ابھی تو بس آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو منہ میں آ رہا ہے بول رہے ہیں۔ جب تیرے اوپر حجاب ربانی ہوگا، رب کے علاوہ نہ سمجھ آئے، نہ سجھائی دے، نہ دکھائی دے، پھر پوچھیں گے گوہر شاہی چاہیے؟ اس وقت آپ کی زبان سے سچ نکلے گا، جو بھی نکلے گا اس وقت بولو ہاں مجھے گوہر چاہیے۔ ابھی تو بیٹھ کے جو مرضی بول دو، 1000 دفعہ بول دو مجھے گوہر چاہیے، اسے کیا ہوتا ہے؟ حجاب ربانی کے زیر اثر آ کر اس کے علاوہ کوئی اور نہ سجھائی دے، نہ دکھائی دے، نہ سنائی دے، نہ سمجھ میں آئے، پھر کسی کی توفیق ہو جائے اور کہیں سے آواز اندر سے آئے مجھے گوہر چاہیے، کیونکہ وہاں یہ الفاظ نکل نہیں سکتے نا، رب کے علاوہ کوئی کسی کے الفاظ نکل ہی نہیں سکتے وہاں اگر نکل گئے تو کسی کا فضل ہوا نا، وہاں یہ الفاظ نکل گئے تو کسی کا کرم ہو گیا، وہاں، یہاں نہیں۔ اگر یہاں تو یا گوہر کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے توفیق، نہیں توفیق کچھ نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے ریاض کرو تو کرتا رہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہاں حجاب ربانی کے بعد اگر یہ زبان سے نکلا مجھے گوہر چاہیے، یہ توفیق ہے، یہ اس کی رضا کے بغیر نہیں ہے، یہ اس کی، اس سے پتا چلے گا کہ وہ ذات تجھے چاہتی ہے۔ اب پتا یہ نقطہ ہے، یہ اس نقطے پر پتا چلے گا کہ وہ ذات سیدنا گوہر شاہی کی کسے چاہتی ہے۔ ابھی تو کچھ پتا نہیں ہے ذکر قلب کیوں ملا ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کون سی توفیق ہے، روح بھی 7 لطیفے چلے گئے، دربار رسالت پہنچ گیا، پھر بھی پتہ نہیں کس کی توفیق ہے، پھر تو اوپر پہنچ گیا، اب آ گیا دروازہ حجاب ربانی۔ حجاب ربانی جو ہے اس سے کوئی نکلا نہیں آج تک۔ حضور نے سوال کیا تھا، حجاب ربانی کے باوجود ان کو آوازیں آئیں، حجاب ربانی کے باوجود ان کو آوازیں آئیں، انہوں نے کہا رب زدنی علما، انہوں نے یہ کہا رب زدنی۔ اس موقع پر اگر پھر نکلے مجھے گوہر چاہیے تو پھر ناچنا چاہیے۔ تو علم ذات اللہ کا ہو یا ذات گوہر شاہی کا ہو، دونوں صورتوں میں آپ کو پہلے دیدار الہی تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے، بھلے آپ کی منزل کوئی بھی ہو، دیدار الہی تک پہنچنا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا آگے کہاں جانا ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.